بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ کتاب وائی اے اسٹوڈنٹس ورک فار سی اسٹوڈنٹس اینڈ بی اسٹوڈنٹس ورک فار گورنمنٹ جاب، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے جس کا نام ہے کامیابی کے لیے صرف نمبر کافی نہیں۔ تو اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو 2 پارٹس پسند آئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس پارٹ کو۔ حصہ اول، باب ہفتم، سبق 7۔ ذہین و فطین لوگ سخی کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کو سخی اور فیاض بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، مالی تعلیم کے بغیر زیادہ تر بچے اسکول سے نکلتے ہیں تو وہ ضرورت مند، بے چین اور لالچی ہوتے ہیں۔ کسی کو اندر سے تبدیل کر دینے والی مالی تعلیم و تربیت دراصل آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سکے کے دونوں رخ دیکھنا ضروری ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اسکول ہمارے بچوں کو مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں یا مچھلی کھانے کا کہہ رہے ہیں؟ مچھلی پکڑنا سکھا کر ہم بچوں کو خود انحصار، جدت پسند، تخلیقی اور ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ والدین کے طور پر آپ اپنے بچوں کو وہ راستہ دکھائیے جس پر چل کر وہ اپنی ذہانت آزما سکیں۔ وہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہو جہاں یہ خوف دامن گیر نہ ہو کہ وہ کمائیں گے کیسے اور کھائیں گے کہاں سے۔ اگر اس خوف کے بجائے انہیں اپنی کمانے کی صلاحیتوں پر اعتماد ہو تو وہ لازمی طور پر فیاض اور سخی بن جائیں گے۔ جب میں اسکول کی تعلیم کے بارے سوچتا ہوں تو کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ مثلاً کہیں بچے ملازمت کا تحفظ حاصل کرنے کی خاطر اسکول کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بہت سارے ملازمین اپنے مالک سے یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان کا خیال کرے گا؟ سوشل سیکیورٹی پروگرام امریکی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام کیوں ہے؟ سوشل سیکیورٹی اور مفت طبی سہولت کے پروگرام پر خرچ کرتے کرتے امریکہ ایک دن کیوں دیوالیہ ہو جائے گا؟ کیا ہماری غربت کی وجہ اسکولوں کی غیر حقیقی تعلیم ہے؟ کیا ہمارے اسکول مفت سہولیات والی ذہنیت کو پروان چڑھاتے ہیں؟ کیا ہمارے اسکول ہی امریکی خواب کو قتل کر رہے ہیں؟ امریکہ، ضرورت مندوں کی دھرتی۔ 150 برس پہلے ایک فرانسیسی امیر زادے ایلکس نے لکھا کہ کس طرح امریکی خواب کی پیروی میں لاکھوں لوگ دنیا بھر سے ہجرت کر کے امریکہ میں آن بسے۔ اس وقت یورپ اور ایشیا میں 2 ہی طبقات تھے، شاہی خاندان اور رعایا۔ اگر آپ غریب کسان رعایا ہیں تو کبھی بھی شاہی فرد نہیں بن سکتے، چاہے کتنی بھی محنت کر لیں۔ امریکہ کا خواب یہ تھا کہ چاہے آپ کسان ہیں، اگر آپ محنت کریں تو امریکی راگل بن سکتے ہیں، یعنی امیر کبیر صاحب جائیداد انسان۔ امریکہ کا خواب ذاتی کاروبار کی روح میں بستا ہے۔ یہی سرمایہ داریت کی اصل قوت ہے۔ اسی خواب کی طاقت سے لوگوں نے آبائی وطن چھوڑ کر امریکہ میں رہائش اختیار کی۔ اگرچہ آنے والے لوگ امریکی مڈل کلاس میں بھی خوش رہتے، لیکن امریکہ نے اپنی اشرافیہ بھی پیدا کی، مثلاً تھامس ایڈیسن اور والٹ ڈزنی وغیرہ۔ ایلکس کا خیال تھا کہ غریب اور امیر کا فرق تب تک برداشت کیا جا سکتا ہے جب تک ہر غریب شخص کو مڈل کلاس یا پھر امیر طبقے میں شامل ہونے کی امید اور توقع ملتی رہے۔ 2007 میں جب معاشی بدحالی آئی، اس وقت امریکی خواب دھرنا شروع ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کی ملازمت، کاروبار اور جائیداد جاتی رہی، بجائے اس کے کہ لوگ بتدریج امیر ہوتے، لوگ غریب سے غریب تر ہونے لگے۔ 2011 میں غربت میں رہنے والے امریکیوں کی تعداد 40.2 ملین ہو گئی۔ ہر 6 میں سے 1 امریکی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جب کسی شخص کی جائیداد نہیں ہوتی تو وہ غریبوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ حکومت اس کی دیکھ بھال کرے، یا وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اسٹریٹ کرائم کرے یا فراڈ کر کے سفید کالر جرائم۔ جوں لوگوں کی ذاتی جائیداد کا نقصان ہوگا، کمیونزم، سوشلزم کے فلسفے مقبول ہوں گے اور امریکی سرمایہ داریت کو زگ پہنچے گی۔ امریکہ اس لیے عظیم مملکت بنا کہ لوگ یہاں ترقی کے مواقع کی تلاش میں آتے رہے۔ وہ سرمایہ دار بننا چاہتے تھے۔ پھر سب کچھ بدل گیا۔ لوگ محنت کیے بغیر ہی حکومتی امداد پر گزارا کرنے کی امید رکھنے لگے۔ پوری دنیا میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا کام ہے کہ تا حیات ان کی مالی دیکھ بھال کریں۔ وہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کمپنی یا پھر حکومت پوری زندگی انہیں کھلاتی پلاتی رہے۔ چند سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ یونان، فرانس اور کیلیفورنیا امریکی ریاست کی معاشی بدحالی میں ریٹائرمنٹ کے فوائد اور مفت سہولیات کا کتنا حصہ ہے؟
ریٹائرمنٹ کے بعد بہترین سہولیات امریکی صدر، کانگریس کے اراکین اور حکومتی نمائندوں کو ملتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ ٹیکس دینے والے تا حیات ان کو کھلاتے پلاتے رہیں؟ اگر وہ واقعی ہمارے رہنما ہیں تو اپنا کیوں نہیں کھاتے؟ ہمارے سرکاری ملازمین زندگی بھر کا مالی تحفظ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ خود اپنے مالی تحفظ کے ذمہ دار کب بنیں گے؟ بڑی کمپنیوں کے CEOs کیوں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دیگر ملازمین کی نسبت بہت بھاری تنخواہ ملے؟ اگر وہ اتنے ہی تیز تراز ہیں تو خود اپنے ادارے کیوں نہیں کھول لیتے؟ دنیا بھر میں لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آخری سانس تک حکومت انہیں کھلاتی رہے؟ کہیں ان سب سوالات کا جواب مفت سہولت والی ذہنیت سے تو نہیں؟ یہ وہ ذہنیت ہے جو اسکولوں کے اساتذہ کی پیدا کرتا ہے۔ سرمایہ داریت پر امریکی نقطۂ نظر۔ اس کتاب کے آغاز میں نے ڈاکٹر فرانک کی کتاب امریکی کیا چاہتے ہیں کا ذکر کیا تھا۔ یہاں ایک بار پھر اس کا حوالہ دینا ضروری ہے کیونکہ اس باب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ضرورت مند، سائل اور لالچی کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ زیادہ شدید جذبہ کون سا ہے، کاروباری افراد کے لیے محبت یا CEOs کے لیے نفرت۔ 3:1 کے تناسب سے امریکی لوگ کاروباری افراد پر CEOs کی نسبت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آج کل اگر آپ کچھ لوگ سرمایہ دارانہ نظام سے خوف کھاتے ہیں تو اس کی وجہ CEO ہیں۔ یہ لوگ جس دن 10,000 افراد کو نوکری سے نکالیں گے اسی دن اپنی جیب میں بھاری تنخواہ ڈال کر گھر جاتے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں، چھوٹے کاروبار والے افراد نے شدید محنت کی ہوتی ہے۔ وہ کئی راتیں بے چین گزارتے ہیں کہ کاروبار چلے گا بھی یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے ملازمین کی تباہی کا بھی ذمہ دار بن جاؤں۔ حقیقت میں چھوٹے کاروبار کو کامیابی سے چلانا شدید محنت طلب کام ہے۔ MBA کے بارے میں ڈاکٹر فرینک لنڈز نے کہا، MBA کو بھول جاؤ، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کسی بڑی کمپنی کا CEO کیسے بننا ہے، وہ یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ اپنا کاروبار کیسے شروع کرنا ہے۔ سرمایہ دار بمقابلہ مینیجر سرمایہ دار۔ جان بوگل ایک کاروباری فرد ہے اور ایک حقیقی سرمایہ دار۔ اس نے وین گارڈ فنڈ کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا باہمی تعاون فنڈ کا ادارہ قائم کیا ہے۔ وہ مینیجر سطح کے سرمایہ کاروں پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ اپنی کتاب سرمایہ داری کی اصل روح کی خاطر جنگ میں لکھتا ہے کہ کیسے خراب مالیاتی نظام نے مارکیٹ کا اعتماد چھین کر سرمایہ داروں کے اربوں روپے ڈبو دیے۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا، ہم نے مالکانہ سرمایہ داری آنرز کیپٹلزم سے مینیجر سرمایہ کاری مینیجریل کیپٹلزم کی طرف سفر کیا۔ مینیجر بڑا حصہ لے جاتا ہے، بعض جگہوں پر تو مینیجر مالک کی جگہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ جان بوگل یہ بھی کہتا ہے کہ بڑی بڑی کارپوریشنوں کی قیادت اب مینیجرز کے ہاتھ میں آ گئی ہے، یعنی حقیقی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ یہ مینیجرز اپنی ذمہ داریاں تو پوری کرتے ہیں لیکن نفع نقصان کے شریک نہیں ہوتے۔ انہوں نے کاروبار شروع نہیں کیا ہوتا، نہ ہی وہ کاروبار کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی تنخواہ سے غرض ہوتی ہے، چاہے بزنس بہت اچھا چلے یا خراب چلے۔ جان بوگل خاص طور پر مسٹر جیک ویلچ پر بہت تنقید کرتا ہے، جو جنرل الیکٹرک کمپنی کا سابق CEO ہے۔ وہ A گریڈ طالب علم ہے لیکن کاروباری فرد نہیں۔ اس نے کیمیکل انجینئرنگ میں PhD کی۔ دنیا بھر میں لوگ اسے کامیاب ترین CEO سمجھتے ہیں۔ اسے مالی معاملات پر ماہرانہ رائے کے لیے TV ٹاک شوز میں بلایا جاتا ہے۔ جان بوگل کہتا ہے کہ جیک ویلچ بہت برا CEO تھا۔ اسے صرف اپنی جیب بھرنے کا خیال تھا۔ اس نے کمپنی کے ملازمین اور مالکان کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ وہ ایک نہایت لالچی شخص ہے۔ اس کا لالچ طلاق کے مقدمے میں کھل کر سامنے آ گیا۔ جان بوگل کے الفاظ میں، جیک ویلچ کی بیرون خانہ دوستیوں کا چرچا طلاق کے مقدمے کے دوران ہوا۔ اسی سے اس کی تنخواہ کا راز بھی کھلا۔ بڑے کمپنیاں عموماً اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تنخواہ یا ریٹائرمنٹ فوائد سے پردہ نہیں اٹھاتی، لیکن مقدمے میں یہ بتانا ضروری تھا۔ پتہ چلا کہ ویلچ صاحب جنرل الیکٹرک کمپنی سے 1 بلین کے قریب لے چکے تھے اور باقی ماندہ زندگی میں 1 ملین سالانہ ملتے رہنے تھے۔ نیو یارک میں ایک اپارٹمنٹ اور کمپنی کا جہاز استعمال کرنے کی تاحیات سہولت۔ بوگل یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ اتنی بڑی مراعات دینے والا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی تو مینیجر سرمایہ دار ہے، نہ کہ حقیقی سرمایہ دار۔
انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ویلچ کی مدت ملازمت کے دوران جنرل الیکٹرک کمپنی کے اثاثے $600 بلین 2000 سے گھٹ کر $379 بلین رہ گئے تھے۔ باہمی فنڈ انڈسٹری بوگل CEO کو خوب نشانہ بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کی مراعات کو مالی بحران کی وجہ سمجھتا ہے۔ وہ میوچل فنڈ انڈسٹری کا سرمایہ کار ہونے کے ناطے کہتا ہے، شروع میں میوچل فنڈ کی صنعت میں چھوٹے سرمایہ کار تھے، اب یہ ساری انڈسٹری بڑے سرمایہ کاروں کے ہاتھ آ گئی ہے، جو اپنے سرمایہ پر تو منافع چاہتے ہیں، لیکن انہیں آپ کے چھوٹے سرمایہ کار سرمایہ اور منافع سے کچھ غرض نہیں۔ وارن بفٹ کی تائید وارن بفٹ ہمارے وقتوں کا سرمایہ کار سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک سرمایہ دار شخص ہے، وہ کاروباری شخص بھی ہے، وہ مینیجر نہیں ہے۔ اس نے کارپوریٹ مینیجر لیول کے سرمایہ داروں کے بارے میں الفاظ کہے، یاد رہے کہ یہ لوگ A گریڈ طالب علم ہیں، کل وقتی پیشہ ور لوگ، مثلاً دانتوں کے ڈاکٹر، عام آدمی کو تو کچھ دیتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر لوگوں کو ان کے روپے پیسے سے خاص فائدہ نہیں ہوتا اگر وہ اپنی رقم منافع دینے والوں کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ اسی بات کو یوں کہہ لیتے ہیں، جو لوگ مالیاتی سوجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے وہ اپنی رقم سودی اداروں میں رکھوا دیتے ہیں۔ دراصل وہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے گریزاں ہیں اور اپنا مالی مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں۔ بیوروکریٹ B گریڈ طالب علم امیر باپ نے کئی دہائیاں قبل کہا تھا، دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے بیوروکریٹ چلا رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص بیوروکریٹ ہے جو CEO، صدر، سیلز مینیجر یا سرکاری ملازم اور ذاتی سرمایہ کاری سے گریز کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے بڑے بیوروکریٹس پر نظر دوڑائیے تو دیکھیں گے کہ زیادہ تر اٹارنی وکیل رہ چکے ہیں۔ امیر باپ نے کہا تھا، ایک حقیقی سرمایہ دار ایک کاروباری فرد کو آپ $1 دیں تو وہ اسے $100 بنانے کی سوچے گا۔ ایک بیوروکریٹ کو آپ $1 دیں، وہ $100 خرچ کر ڈالے گا۔ اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اکثر لوگ جب اسکول سے نکلتے ہیں تو ضرورت مند، لالچی اور غرض مند ہوتے ہیں۔ ضرورت کے تحت لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہاں الٹا سیدھا سب کچھ۔ نیچے والی تصویر ابراہم ماسلو کی کتاب سے لی گئی ہے۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ لوگ پہلے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری ضروریات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ تصویر ایک مخروط کی طرح ہے جس میں بنیادی ضروریات نیچے اور ثانوی پیچیدہ ضروریات پر رکھی گئی ہیں۔ میری رائے میں ہمارے اسکول تحفظ کی ضرورت پوری کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اوپر دوسری سطح دیکھیے، حقیقی مالی تعلیم کے بغیر کوئی بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا، یعنی اپنی اور کنبے کی صحت، تعلیم اور اپنی جائیداد سے منافع لینا، ان سب کے لیے پیسہ اور پیسے کے لیے مالی تعلیم ضروری ہے۔ اسکول چھوڑتے وقت ہر کسی کو مالی تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ لیتے ہیں نوکری۔ بہت سے لوگ اپنی نوکری کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، میرا مطلب ہے کچھ بھی۔ مالی تحفظ کی خاطر لوگ نوکری سے چمٹے رہتے ہیں، انہیں ہر پل یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں تنخواہ، مراعات اور سہولیات نہ چھن جائیں۔ وہ سرکاری صحت کے پروگرام کے دستے نگر رہتے ہیں۔ پیسے کا لین دین اور سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیاں بھی بعض صورتوں میں دھوکہ دہی میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر کی اخلاقیات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔ کئی بار وہ اپنے ملازمین، حصہ داروں، کھاتہ داروں اور گاہکوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں۔ ایسے کئی لوگ اخبارات کی سرخیاں بن کر جیل چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جان بوگل کے الفاظ مجھے بار بار یاد آتے ہیں۔ جیک ویلش کو اپنے معاشقوں کے باعث خاصی بدنامی سہنی پڑی۔ اس کی طلاق کے مقدمے کے باعث ریٹائرڈ CEO کو ملنے والی بھاری مراعات کا بھانڈا پھوٹ گیا، ورنہ یہ ہمیشہ راز ہی رہتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں، اگر جیک ویلش اپنی بیوی کو دھوکہ نہ دیتا تو اس دھوکے کا کبھی پتہ نہ چلتا جو وہ کمپنی کے اصل مالکان کو دے رہا تھا۔ کیا یہی وہ اخلاقیات ہیں جو A گریڈ کے طلباء اسکولوں سے حاصل کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا خواب اس لیے مر رہا ہے کہ ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب بچے گلی کے جرائم کرنے لگے ہیں۔ امیر باپ کہتا تھا، تنگ دستی کا شکار لوگ لالچی بن جاتے ہیں، لالچی لوگ مایوسی میں چلے جاتے ہیں، مایوس لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے امیر باپ نے مجھے کئی عظیم باتیں سکھائی۔ اس نے مجھے کاروباری فرد بننا اور کاروباری انداز میں سوچنا سکھایا۔ اب ہمارے پاس بے تحاشا دولت ہے، ہمیں دولت کا لالچ بالکل نہیں رہا۔ یہ ساری دولت ہماری جیب میں بھی نہیں آتی، اس کا بڑا حصہ مزید سرمایہ کاری
نئی ٹیکنالوجی اور نئے لوگوں کو ملازمت پر رکھنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ یہی ایک سرمایہ دار شخص دراصل کرتا ہے۔ لالچی لوگ، کسی بھی بڑے بزنس مین کی طرح ہمارا واسطہ بھی کچھ لالچی لوگوں سے پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، ہمدردیاں لی گئی، لیکن یہ سب کاروباری دنیا کا حصہ ہے۔ ان میں سے کئی اے گریڈ اسٹوڈنٹ تھے۔ بدقسمتی سے کچھ اے گریڈ طلباء اسکول سے نکل کر یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کھلانا پلانا پالنا پوسنا دنیا کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس سفر میں ہمیں کہیں بہت اچھے لوگ ملے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اکثر ایک بات کہتا ہے جو میرا امیر باپ بھی کہا کرتا تھا: ہر بری شراکت کے بعد مجھے کچھ اچھے شراکت کار ملے۔ میں اور کیم کا بھی کچھ ایسا ہی تجربہ رہا۔ کچھ کاروباری روابط شروع میں اچھے نہ رہے لیکن بعد میں بہت اچھے ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر بادل کا کنارہ چمکیلا ہوتا ہے۔ نیا امریکہ۔ امریکی کانگریس کے بجٹ دفتر کے مطابق 1977 سے 2007 کے 30 سال کے دوران غریب لوگوں کی آمدنی 18% بڑھی، متوسط طبقے کی آمدنی 40% بڑھی، امیر طبقے کی آمدن 275% بڑھی۔ آج کل یوں لگتا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کی آمدن ایک جگہ رک گئی ہے، جبکہ امیروں کی دولت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اعانتی خوراک پر طلباء۔ 47 ملین امریکی وفاقی اعانتی خوراک پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ تعداد پچھلے چند سالوں میں بڑھی ہے۔ ایک بات جو کم لوگوں کو پتہ ہے وہ یہ کہ اس تعداد میں ایک بڑا حصہ کالج کے طلباء کا ہے۔ فیس میں اضافے، والدین کی بے روزگاری، قرضوں کی فراہمی میں تعطل، ان سب عوامل کے باعث طلباء کا اعانتی خوراک پر انحصار بڑھا ہے۔ اگلے غریب کون ہوں گے؟ ٹیچر۔ لگتا ہے کہ اب استاد مڈل کلاس سے نکل کر غریبوں کے صف میں آنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلیفورنیا کے سرکاری اساتذہ کے بجٹ میں $56 بلین کا خسارہ ہے۔ اس ادارے کا سالانہ $6 بلین آمدن ہوتی ہے، جبکہ اخراجات $10 بلین ہے۔ ہر سال خسارے کی رقم میں $4 بلین کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخر کار کیا ہوگا؟ اخراجات کم کرنے کے لیے تنخواہیں کم کی جائیں گی۔ جان بوگل کے الفاظ: ملک کا سارا ریٹائرمنٹ نظام بہت بری حالت میں ہے۔ اگلا معاشی بحران یہیں سے پھوٹے گا۔ کیش فلو گیم میں یہ ڈایاگرام بنتی ہے۔ B1 کی تکون میں یہی سب کھانے ہیں جو کسی بھی بزنس کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ خصوصی تعلیم بمقابلہ عمومی علم۔ زیادہ تر اسکول بچوں کو کسی ایک شعبے کی خصوصی تعلیم دیتے ہیں۔ جو طلباء پروڈکٹ ڈیزائن میں ڈگری لیتے ہیں وہ پیداواری شعبے میں ملازمت تلاش کرتے ہیں۔ جو قانون دان بنتے ہیں وہ شعبہ قانون میں، جو انجینئرنگ یا کمپیوٹر کی ڈگری لیتے ہیں وہ کمپیوٹر سسٹم کے حصے میں نوکری لیتے ہیں۔ جو مارکیٹنگ یا ابلاغیات میں ڈگری لیتے ہیں وہ اطلاعات و روابط میں جاتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ کے طلباء کیش فلو میں کھپ جاتے ہیں۔ سرمایہ دار، بزنس مین ان کاموں میں سے کوئی بھی کام ایک حد سے زیادہ نہیں جانتا ہوتا۔ وہ یہ کام جاننے والے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرتا ہے۔ اچھے کاروباری فرد کو البتہ ضروری ہے کہ مشن کا پتہ ہو، اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں اور اس کی ٹیم مضبوط ہو۔ یہ سب لوگ جو سرمایہ دار کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں اے گریڈ طلباء ہوتے ہیں جن کا حقیقی دنیا میں کچھ تجربہ بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے کاروبار کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ کہیں کاروباری ادارے مکمل 8 شعبے نہیں رکھتے، وہ پروڈکٹ پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، باقی 7 شعبوں پر نہیں۔ تکون دیکھیے۔ کاروباری فرد کوئی ایک مہارت رکھتا ہو تو بھی ادارہ نہیں چل پاتا۔ مثلاً کئی وکیل مل کر ایک لا فرم بنا لیتے ہیں، وہ سب وکلاء اپنی اپنی جگہ پر وکالت کے شعبے میں ماہر ہوں گے، لیکن باقی 7 عناصر کیسے پورے ہوں گے؟ کاروباری بندے کے پاس واضح مشن نہیں ہوگا۔ ہر کاروباری ادارے یا بندے کا ایک واضح مشن ہونا چاہیے۔ مشن نہ ہو تو ادارہ یا فرد راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اگر مشن مضبوط ہو تو مقدمات سمیت کوئی بھی مشکل راستہ روک نہیں سکتی۔ اسٹیو جابس، بل گیٹس اور مارک زکربرگ کو بھی مقدمات سمیت کئی مسائل آئے، لیکن جذباتی پختگی کے باعث وہ مسئلوں سے نکل آئے اور اب ایپل، مائیکروسافٹ اور فیس بک اربوں کما رہی ہیں۔ فیاضی اور سخاوت۔ عام خیال کے برعکس بڑا کاروباری فیاض اور سخی ہوگا۔ کاروبار شروع کرتے ہی سرمایہ دار ملازمتیں دیتا ہے،
اسکول سے نکلنے والے بچے ملازمت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسکول انہیں یہ نہیں سکھاتے کہ ذاتی کاروبار، ذاتی سرمایہ کاری سے کس طرح پیسے کماتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اے گریڈ طالب علم سی گریڈ طالب علموں کے پاس ملازمت کرتے ہیں۔ عمدہ کاروباری اصول: اخلاقیات، تخلیقیت۔ اخلاقیات: امیر بننے کے لیے دھوکہ نہیں دینا۔ تخلیقیت: اپنی ذہانت بروئے کار لائیے۔ کام کی رفتار: غلطیوں سے مت ڈریں، مسائل کا حل پر نگاہ رکھیے۔ تعصب سے نجات: زندگی کا وسیع تر منظرنامہ ذہن میں رکھیے، حقائق مانیے، سچ کا سامنا کریں۔ لالچ اور سخاوت میں فرق: میرا غریب باپ ہمیشہ سمجھتا رہا کہ امیر باپ لالچی ہے، امیر باپ کو یہ لگتا تھا کہ غریب باپ لالچی ہے۔ ان دونوں کے لالچ، دولت اور سخاوت پر الگ الگ تناظر تھے، کانٹیکسٹ تھے۔ سرمایہ کار اور کاروباری افراد دراصل فیاض ہوتے ہیں۔ جب وہ کاروبار میں سرمایہ لگانے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ نوکریاں پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ دوسروں سے گفتگو کیجیے کہ کیسے اسٹیو جابز، مارک زکربرگ نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بھی اپنی ذہانت کی کھوج کرے۔ ذہانت کئی قسموں کی ہوتی ہے، بچوں کو خود اپنی ذہانت کا تعین کرنے دیجیے۔ بطور والدین آپ کا یہی کام ہے کہ بچے کو وہ ماحول فراہم کریں جس میں اس کی ذہانت چمک سکے۔ تھامس ایڈیسن کی ذہانت تجربہ گاہ میں، اسٹیو جابز کی گھر کے گیراج میں جہاں اس نے ایپل کی بنیاد رکھی، اور مارک زکربرگ کی ہاسٹل کے کمرے میں جا کے، ان سب نے دنیا کو بدلا۔ آپ بھی اپنے بچے کو درست ماحول مہیا کریں۔ حصہ دوم، ایک اور نقطۂ نظر، another point of view۔ اول درجے کی ذہانت کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ دو مخالف تصورات کو ذہن میں رکھ کر کام کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنا۔ حصہ دوم کا تعارف۔ امیر باپ کہا کرتا تھا کہ اسکولوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو درست اور غلط کی دنیا میں رہنا سکھاتے ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے۔ حقیقی زندگی میں کئی مسئلے یا سوال کے ایک سے زیادہ حل یا جواب ہوتے ہیں۔ اسکول کے امتحانات میں صرف ایک جواب درست ہوتا ہے، ٹیچر اسی جواب کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسکول میں آپ کامیاب ہیں اگر آپ کا درست جواب وہی ہو جو ٹیچر کے نزدیک درست جواب ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ اے گریڈ لے لیتے ہیں۔ صرف ایک درست جواب کا ہونا اسکولوں کی تعلیم کی بنیاد ہے۔ حقیقی زندگی میں درست جواب۔ ایک مثال دیکھیے، جب میں نے اپنے غریب باپ سے پوچھا 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا 2۔ یہی بات جب امیر باپ سے پوچھی، اس نے کہا 11۔ اول درجے کی ذہانت کیا ہوتی ہے؟ ایف اسکاٹ فرٹنر جیرالڈ کا یہ بیان اس کتاب کے حصہ دوم کی جان ہے۔ اول درجے کی ذہانت کا امتحان یہ ہے کہ وہ دو مخالف تصورات کو ذہن میں رکھ کر کام کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنا۔ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، یہ کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے، میں ایک نئی بات سامنے رکھتا ہوں۔ سکے کے 3 رخ ہوتے ہیں، اگلا رخ، پچھلا رخ اور کنارہ۔ فرٹنر جیرالڈ کے مطابق اول درجے کے ذہین لوگ کنارے پر رہتے ہیں تاکہ سکے کے دونوں رخ دیکھ سکیں۔ بے شمار طالب علم اسکول سے یہ سیکھ کر آتے ہیں کہ ایک جواب ہی درست ہوگا۔ روایتی تعلیم بچوں کا دماغ کھولنے کی بجائے اسے بند کرتی ہے۔ اسکول میں درست اور غلط، سیاہ اور سفید، تیز اور احمق پر یقین کرنا سکھایا جاتا ہے۔ جب تک کوئی بچہ کنارے پر رہ کر سکے کے دونوں رخ نہیں دیکھ لیتا، وہ ایک ہی نقطۂ نظر کا اسیر رہتا ہے، ایک رخ، ایک تناظر میں پھنسا رہتا ہے۔ امیر بامقابلہ غریب۔ اسکول میں پڑھائی جانے والی کہانیوں میں امیر اور غریب کے تضاد کا بہت ذکر آتا ہے۔ بعض کہانیاں تو ایسی ہیں جو امیروں کی تذلیل اور غریبوں کی تعریفوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کم ہی ایسے اسکول ہیں جو سوشلسٹ کے مقابلے میں سرمایہ دار کو عزت دار بنانے والی کہانیاں بچوں کو پڑھائیں۔ حالانکہ بائبل میں روپے، پیسے اور دولت کا ذکر بڑے اعتدال اور توازن کے ساتھ آیا ہے۔ دونوں رخ دیکھنا۔ اس کتاب کا حصہ اول مالیاتی تعلیم سے متعلق ہے، حصہ دوم مالیاتی ذہانت کے بارے میں ہے۔ دولت کو ایک مضمون کی طرح پڑھنا، ایک ہی وقت میں سکے کے دونوں رخوں پر نظر رکھنا اور ایک سے زائد نقطۂ نظر سمجھنا اس حصے میں شامل ہے۔ اسکولوں میں درست اور غلط کا تصور گمراہ کرنے والا تصور ہے۔ میری رائے میں یہی تصور اختلافات، بحث مباحثے، طلاق، ناخوشی، تشدد، جہاریت اور جنگوں کی بنیاد ہے۔ لائن اور لہر۔ اسکولوں میں ساری پڑھائی سیدھی لکیر پر ہوتی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے، ایک ہی درست جواب۔ سوال:
اس طریقہ کار میں درست جواب کے علاوہ کسی اور جواب کی گنجائش نہیں۔ روایتی اسکول تعلیم میں سوال اور درست جواب کے بیچ ایک سیدھی لکیر تعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اسی طرح سیدھے اور لکیری تعلق والے نہیں ہیں، نہ ہی اتنے سادہ ہیں۔ زندگی میں بہت سی لہریں ہوتی ہیں، اوپر نیچے آتی جاتی لہریں۔ ناسا کا مشن اپولو 2 امریکیوں نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرین کو لے کر چاند پر اترا۔ چاند گاڑی سیدھی لائن پر چلتے ہوئے چاند پر نہیں اتری تھی، بلکہ پرواز کا صرف 5% سیدھی لائن پر تھا، باقی 95% مسلسل راستہ درست کرنے پر لگا۔ یعنی چاند گاڑی کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر نیچے ہر وقت اپنا راستہ بدل رہی تھی تاکہ منزل پر پہنچ سکے۔ اگر آپ کار چلاتے ہوئے مقام الف سے مقام ب تک سیدھا جانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ راستے میں عمارتیں اور پارک وغیرہ ہیں، لہٰذا آپ کو اسٹیئرنگ استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ دائیں بائیں جا سکیں۔ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ بھی سیدھی لائن پر نہیں ہے۔ زندگی کی سڑک اونچی نیچی ٹیڑھی میڑھی ہے۔ یہاں تجربے اور تعلیم کی لہریں ہیں، نہ کہ سیدھی لکیر کی طرح چلتی شاہراہ۔ اس تصویر سے زندگی کو سمجھیے۔ 1979 میں 2 دوستوں کے ساتھ مل کر میں نے ریپرز کاروبار شروع کیا۔ 1980 تک سب اچھا رہا، ہم کروڑ پتی ہو گئے۔ ہم نے تیز کاروں اور تیز تر عورتوں کی طرف توجہ کر لی۔ کاروبار 1981 میں نیچے آ گیا، ہم دوبارہ محنت کرنے لگ پڑے اور 1982 میں پھر بزنس اوپر آ گیا، تاہم کچھ پارٹنر گھریلو مسائل کا شکار ہو گئے اور 1983 میں شراکت داری ختم کرنا پڑی۔ خوش قسمتی سے میں نے 1981 میں کاروبار تعلیم کا آغاز کیا۔ 1984 میں میری کم سے ملاقات ہوئی اور ہم دونوں کیلیفورنیا میں بزنس پڑھانے لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسٹریلیا میں ہمارے 5 دفاتر قائم ہو گئے۔ ایک دن آسٹریلوی ٹی وی کا نمائندہ آیا، اس کو ہمارے تعلیمی لیکچرز نشر کرنے میں دلچسپی تھی۔ اس نے کہا، آپ کے ہر اچھے کام کو ہم اپنے ٹی وی پر نشر کرنا چاہیں گے۔ لیکن یہ بات سچ نہیں تھی۔ وہ دراصل ان امریکیوں کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے جو ان کے خیال میں خفیہ جاتی یا گروہی تعلیمات کو پھیلا رہے تھے۔ یہ منفی رپورٹ تھی، اس سے ہمارے بزنس کو بہت نقصان پہنچا۔ ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کی۔ اس کے بجائے 1994 میں نے اور کم نے کچھ اور کرنے کا سوچا۔ 1996 میں ہم اپنی بورڈ گیم کیش فلو مارکیٹ میں لے آئے۔ اس گیم کے ساتھ میں نے ایک کتابچہ برائے رہنمائی لکھا جس کا عنوان تھا امیر باپ اور غریب باپ۔ باقی کی کہانی آپ جانتے ہیں۔ اس کتاب نے ریکارڈ توڑ مقبولیت حاصل کی۔ تب سے اب تک ہم مالی تعلیم کی وکالت کر رہے ہیں اور یہی ہمارا بزنس بن گیا ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی سیدھی لکیر نہیں ہے، اس میں لہریں، وادیاں، چوٹیاں، سب کچھ ہے۔ آپ بھی میری طرح اپنی زندگی کا گراف بنائیے، اپنے بلند نقاط، کامیابیوں پر خوشی منائیے اور ناکامیوں سے سبق سیکھیے۔ زندگی میں کوئی ایک درست جواب نہیں ہے، بلکہ چوائس، تناظر اور نقطۂ نظر کے حساب سے کہیں درست جواب ہو سکتے ہیں۔ متخالف نقطۂ ہائے نظر۔ اس کتاب کا حصہ 2 مخالف، متخالف اور مختلف نقطۂ ہائے نظر کی بابت بیان کرے گا۔ مثال کے طور پر ای اور ایس کے خانے میں رہتے ہوئے ٹیکس بری چیز ہے، قرض برا ہوتا ہے، امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں۔ بی اور آئی کے خانے میں ٹیکس اچھے ہوتے ہیں، قرض لینا اچھا ہے، امیر لوگ سخی ہوتے ہیں۔ کمیونسٹ بامقابلہ سوشلسٹ، بامقابلہ فاسسٹ، بامقابلہ سرمایہ داریت۔ ہم حصہ 2 میں اقتصادی نظریات پر بات کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے یہ الفاظ سن رکھے ہوتے ہیں لیکن زیادہ نہیں جانتے۔ ہاں، ان کے نازک جذبات ضرور ان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کتاب کے حصہ 2 میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسکول ہمارے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں۔ کمیونسٹ، سوشلسٹ، فاسسٹ یا سرمایہ داریت پر یقین رکھنے والے۔ ذہانت کیا ہے؟ ذہانت کے بے شمار معنی اور لاتعداد تعریفیں ہیں۔ کتاب کے حصہ 2 میں ذہانت سے مراد وہ صلاحیت ہے جس سے ہم درست غلط کی بحث میں پڑے بغیر دنیائے دولت کو کئی زاویوں اور سمتوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حقیقت کا ادراک کرنا کہ ایک سوال کے متعدد جواب ہو سکتے ہیں، دراصل انسانی ذات کی ترقی کی علامت ہے۔ حقائق کو قبول کرنا، تعصب کو کم سے کم کرنا سوچ کی بلندی ہے۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک سوال کے کئی درست جواب ممکن ہیں۔ سبق یہ دنیا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ کا ذہن متخالف نظریات کے لیے کھلا رہے تو ذہانت بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ ایک سے زائد نقطۂ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کھلے ذہن کے ساتھ کشادہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ کس کو زیادہ ذہین ہونا چاہیے، مالک کو یا ملازم کو؟ حصہ 2، باب 8، سبق 8، حکومتی مراعات حاصل کرنے کی سوچ۔ جنوری 2013 میں فرانسیسی اداکار گیرالڈ دیپاردے نے روسی پاسپورٹ بنوایا اور فرانس کو چھوڑ دیا۔ وجہ، فرانس میں امیروں پر ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ 2013 میں ریاست کیلیفورنیا نے حکومتی ٹیکس بڑھایا تو امیروں نے ٹیکس فری ریاستوں مثلاً نیواڈا کی طرف جانا شروع کر دیا۔ 2013 میں ہی میرے ایک دوست نے اٹلی میں اپنا خاندانی کاروبار شروع کر دیا اور ایک ایسے ملک چلا گیا جہاں امیروں پر ٹیکس نہیں لگتا۔ 2013 میں میرے دوست کے دوست نے اپنا 24 سال پرانا تعمیراتی بزنس بند کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ باراک اوباما کے طبی پروگرام کی وجہ سے ملازمین کے صحت کے اخراجات میں 24% اضافہ کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ کاروبار ہی بند کر دوں۔ ان کے کاروبار سے 400 افراد روزگار پاتے تھے۔ 2013 میں ایک ماہر امراض اطفال نے پریکٹس چھوڑ دی۔ اس نے کہا، میں ٹیکس دینے اور انشورنس کمپنی کی خاطر کام کیوں کروں؟ مراد یہ ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے پروگرام کو فنڈ دینے کے لیے ٹیکس بڑھائیں تو اس سے کاروبار سکڑتا ہے اور ملک کی مجموعی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی بجٹ پر بھاری دباؤ مراعات کا ہے، اسی لیے بجٹ خسارے میں چل رہا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو مچھلی دیتے ہو تو اسے ایک دن کی خوراک دیتے ہو، اگر کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہو تو اسے عمر بھر کی خوراک دے دیتے ہو۔ لیکن یہ سبق حکومت اور اسکول دونوں بھول گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ حکومتی طبی سہولیات اور دیگر حکومتی مراعات کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کتنے سال تک یہ بھاری اخراجات اٹھانے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ ہم کیوں نہ لوگوں کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں؟ مڈل کلاس کو بچانے کی باتیں سب کرتے ہیں، لیکن دراصل بھاری حکومتی اخراجات کے باعث مڈل کلاس کے افراد غریب کلاس کی طرف پھسل کر گر رہے ہیں۔ کوئی بھی حکومتی پروگرام ہو وہ ٹیکس پر چلتا ہے۔ کون ٹیکس دے گا؟ امیر لوگ، بلکہ اب تو مڈل کلاس پر بھی ٹیکس لگ رہے ہیں، لہٰذا وہ غریب ہوتے جاتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم حکومتی مراعاتی ویگن کی تصویر دیکھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگوں کی ذہنیت ہی یہ بن گئی کہ حکومتی مراعات پر انحصار کیا جائے۔ جب میں نے 1969 میں امریکی نیوی میں شمولیت اختیار کی، اس وقت میری تنخواہ $200 ماہانہ تھی۔ میں اسٹینڈرڈ آئل کیلیفورنیا کی نوکری چھوڑ کر آیا تھا، جہاں میری تنخواہ $4000 ماہانہ تھی۔ 5 ماہ کی سالانہ چھٹیاں بھی ملتی تھی۔ میں نے کیوں نیوی جوائن کیا اور ویتنام چلا گیا؟ صرف اور صرف اپنے ملک کی خاطر۔ مجھے مراعات کا دھیان نہیں تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے 1974 میں استعفیٰ دے دیا۔ مراعات اور پینشن کے لیے مجھے 20 سال نوکری کرنی ضروری تھی۔ مجھے پینشن اور مراعات کا خیال بھی نہیں آیا۔ ملک کی خدمت کرنی تھی، کر لی۔ اب آگے جانے کا وقت اور کسی اور انداز میں ملک کی خدمت بجا لانے کا جذبہ مجھ میں تھا۔ مالی بحران یا تعلیمی بحران؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مالی بحران کے پیچھے ہمارا تعلیمی بحران ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ تعلیم مکمل کرتے حکومت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ رعایتی خوراک، حکومتی طبی سہولیات، سرکاری ملازمت، پینشن، ریٹائرمنٹ کے فوائد، یہ فہرست طویل ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس سے حکومتی خزانے پر کتنا بڑا بوجھ ہے؟ بات پھر وہاں آتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام سکھاتا ہی یہ ہے کہ حکومت پر انحصار کرو۔ میں جب طالب علم تھا تو اپنے اساتذہ سے اکثر پوچھتا تھا کہ امیر کیسے بنا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب نہ دیا۔ وجہ یہ کہ انہیں خود بھی اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد ہے، مدت ملازمت پوری ہو جائے تاکہ حکومتی فوائد ملتے رہیں۔ امیر باپ کا سبق: تمہیں وہی ملتا ہے جس کی تم قیمت ادا کرتے ہو۔ اگر تم لوگوں کو کام نہ کرنے کی اجرت دو گے تو کام نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ ایک بہت اچھی اور مہنگی ورزش گاہ میں ایک سرکاری افسر آتا تھا جو 1 گھنٹہ اپنے کندھے کی فزیو تھراپی کرا کے چلا جاتا تھا۔ وہ آتا بھی کام کے اوقات میں تھا۔ ایک دن میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، جب حکومت سے ایک چیز مفت مل رہی ہے تو کیوں نہ لوں؟ میری نوکری صرف 2 سال باقی ہے، میں ہر وہ چیز لوں گا جس کا مجھے حکومتی استحقاق ہے۔
یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حکومت وہ پیسہ لگاتی ہے جو وہ ٹیکس دینے والوں سے وصول کرتی ہے۔ ٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑیں گے۔ ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ امیروں پر ٹیکس لگائیں گے تاکہ غریبوں کی فلاح و بہبود ہو سکے، حالانکہ دراصل ٹیکس مڈل کلاس پر لگتا ہے، بالواسطہ ٹیکس سے غریب بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم بتا دیں کہ آمدنی کی اقسام میں انفعالی آمدن پر ٹیکس نہیں لگتا اور امیروں کی آمدن اسی قسم کی ہوتی ہے۔ اسکول کیا سکھاتے ہیں؟ جب بھی اسکول میں کوئی یہ بات کرے کہ زیادہ تنخواہ والی ملازمت کے لیے زیادہ پڑھو تو اس سے مراد ہوتی ہے عام آمدنی۔ عام آمدنی پر ٹیکس بھی زیادہ لگتا ہے۔ سوال: اسکولوں میں آمدنی کی دیگر اقسام کیوں نہیں بتائی جاتی؟ جواب: ٹیچر خود بھی عام آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ آمدنی کی مزید اقسام مثلاً پورٹ فولیو اور پیسیو انکم بھی موجود ہے۔ عام آمدنی: غریب لوگوں کی آمدنی۔ عام آمدنی یہ ہے کہ آپ لوگ کام کرتے ہیں اور کماتے رہیں مزدور کی طرح۔ اگر آپ اوور ٹائم لگا کر زیادہ کمائیں گے تو آپ کو ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ پورٹ فولیو آمدنی: مڈل کلاس۔ یہ آمدن حصول زر بھی کہلاتی ہے۔ چھوٹے سرمایہ کار اس طرح کماتے ہیں کہ سستا پلاٹ لے کر مہنگا بیچ دیا۔ انفعالی آمدن: امیر لوگ۔ آپ کام نہ کریں اور آپ کو از خود آمدن آتی رہے، مثلاً جائیداد کے کرائے، کتابوں یا گانوں کی رائلٹی، پلازے، اسٹور وغیرہ سے ہونے والی آمدن، سوشل میڈیا سے ہونے والی کمائی۔ ان سب اقسام پر ٹیکس کی شرح مختلف ہے۔ آپ کسی ٹیکس وکیل سے مزید پوچھ سکتے ہیں۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھیے، دولت، روپے، پیسے کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا شد ضروری ہے۔ میں نے کیش فلو 101 نامی بورڈ گیم بنائی ہے۔ یہ پہلی گیم ہے جس میں آمدنی کی قسم پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس میں ایک سست رفتار ٹریک ہے اور ایک تیز رفتار۔ مالی تعلیم سے ہی یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ کس ٹریک پر چلنا مفید ہے اور کب ٹریک بدل کر تیز رفتار راستے پر جانا ہے۔ اسکول سے نکلنے والا ہر بچہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ نوکری ملتی ہے تو ٹیکس کی بھاری شرح سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے نوکری ڈھونڈنے کی بجائے نوکری دینے والا بننا چاہیے۔ پیٹرول استعمال کرنے کے بجائے پیٹرول کی تلاش میں ڈرلنگ کرنی چاہیے۔ مکان بنا کر بیچنے کا کاروبار کرنا چاہیے۔ ان سب کاموں سے آپ کو ٹیکس فری کاروبار میسر آتا ہے۔ بطور ایک کاروباری فرد کے میرے پاس کئی بار پیسے ختم ہو گئے تھے۔ فرق یہ ہے کہ مالیاتی تعلیم نے مجھے سکھایا کہ اپنے مالی مسائل خود حل کرو، نہ کہ حکومت کی طرف دیکھو۔ یہ فرق ہے مراعاتی ذہنیت اور کاروباری ذہنیت میں۔ آپ اپنے بچے کو مالی امور پر تعلیم دے کر یہ سکھائیے کہ مالی معاملات میں آنے والے مسائل کو خود حل کرنا ہے۔ کیا آپ نے ایسے کسی شخص کا ذکر سنا ہے جس نے نوکری کے ساتھ ساتھ جز وقتی کاروبار کیا اور اب جائیداد کا مالک ہے؟ دنیا میں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ آپ بھی ایسا ہی کیجیے۔ کاروبار کا سب سے مشکل حصہ اس کام کا آغاز کرنا ہے۔ ممکن ہے آپ کا کاروبار اتنا چمک جائے کہ آپ کو خود نوکری کی ضرورت نہ رہے، بلکہ آپ کہیں لوگوں کو نوکری دے دیں۔ ایسا ہو گیا تو آپ کے بچے کی مالی تعلیم بہت اچھی چلے گی۔ آپ اسے اپنے تجربے سے مزید اچھا سکھائیں گے۔ بس ایسا کر گزریں۔ آخری باتیں: یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سے امیر لوگوں نے ناجائز منافع خوری اور کہیں اربوں سے غریبوں کو نقصان پہنچا کر اتنی دولت جمع کی ہے، حتیٰ کہ کئی بینک بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم بڑی تصویر پر غور کریں تو حکومتوں کے بجٹ خسارے میں ریٹائرمنٹ، مراعات اور پینشن وغیرہ کا زیادہ حصہ ہے۔ امریکہ میں مفت خوراک، مفت میڈیکل سہولت، پینشن وغیرہ پر خربوں ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اپنا حصہ ڈالیے۔ آج کی مغربی دنیا کا اقتصادی ڈھانچہ زمین بوس ہونے کے قریب ہے، کیونکہ حکومتی مراعات ذہنیت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کہیں دفعہ یہ ذہنیت گھر میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کے کلاس فیلو کو نئی سائیکل مل گئی تو آپ کا بچہ خود کو حقدار سمجھ لے گا کہ مجھے بھی لازمی ملے گی۔ اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ اسی طرح بعض اسکولوں میں ہر کسی کو ٹرافی دے دی جاتی ہے، چاہے وہ جیتے یا ہارے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ٹرافی ان کا استحقاق ہے؟ گھر میں بچوں کو سمجھائیے کہ پیسہ لین اور دین میں کام آتا ہے، یعنی آپ کچھ دیتے ہیں اور بدلے میں پیسہ ملتا ہے، یا آپ پیسہ دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ ملتا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو مفت میں پیسہ نہ دیں۔ اس سے ان کا ذہن بنتا ہے کہ حکومت سے مفت میں پیسہ لینا ہے، اس کی بجائے ان سے کچھ کام کروائیے اور پھر پیسہ دیں۔ میرا امیر باپ اور میرا غریب باپ دونوں ہی مجھے پیسہ نہیں دیتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں مجھے اپنی تعلیم کے اخراجات خود اٹھانے پڑے۔ فرق یہ کہ میرا امیر باپ مجھے مالی تعلیم دیتا رہا، جو اپنی جگہ بہت قیمتی چیز ہے۔ امیر باپ کہتا تھا ملازموں والی ذہنیت ختم کرو، اپنا کام سمجھ کر کرو، خود کرو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بچوں کے ساتھ
میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا اضافی فائدہ یہ ہوا کہ میری اس کے تینوں بچوں سے شناسائی ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے، انہیں کچھ بھی مفت میں نہیں ملا۔ ان کی مراعاتی اور استحقاقی ذہنیت ختم کرنے کے لیے انہیں خود کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے دونوں بیٹے ڈان جونیئر اور ایرک نے بتایا کہ اگر ہم اپنا کام نہ کریں تو ہمارا باپ فوراً سے پہلے ہمیں نوکریوں سے نکال دے گا۔ ایک دن میں اور چند دوست ہوائی کے قریب جزیرہ کوائی میں تھے۔ دونوں بھائی اپنی بہن ایوانکا کو ٹیکسٹ میسج کر رہے تھے۔ میں نے یوں ہی پوچھا کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ دونوں لڑکوں نے بتایا کہ ہم کھانا پکانے کی ترکیبیں شیئر کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، کیا تم لوگ خود کھانا پکاتے ہو، نوکر چا کر؟ دونوں لڑکے ہنسنے لگے۔ ایرک نے کہا، بالکل، ہمارے والدین کے پاس نوکر ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ ہمیں کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا سکھایا گیا ہے۔ شروع سے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ والدین کی دولت انہی کی دولت ہے، ہمیں اپنی دولت خود پیدا کرنی ہے۔ اگرچہ ہمیں بہت سی مراعات اور سہولیات حاصل ہیں، لیکن کچھ بھی مفت نہیں ملا۔ حصہ 2، باپ ناہم، ذہانت پر ایک اور نقطۂ نظر۔ Another point of view on intelligence۔ اگر آپ نے میری کتاب امیر باپ غریب باپ پڑھ رکھی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ میرا غریب باپ اس بات پر نالا رہتا تھا کہ امیر باپ مجھے کام کا معاوضہ کیوں نہیں دیتا۔ امیر باپ طبعاً فیاض تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مالیاتی سوجھ بوجھ حاصل کرنا معاوضہ لینے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملازموں کو اچھی خاصی تنخواہ دیتا تھا۔ اس کے بہت سے ملازم زندگی بھر اس کے لیے کام کرتے رہے۔ وہ کہا کرتا تھا، میرے ملازمین کاروباری سوجھ بوجھ سے زیادہ تنخواہ کو اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے وہ ملازم ہیں۔ امیر باپ کو مفت کے تصور سے چڑ تھی، حتیٰ کہ اسے مفت تعلیم پر بھی اعتراض تھا۔ وہ کہتا تھا، اس طرح تعلیم اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ امیر باپ کو میرے غریب باپ سے کافی ہمدردی تھی۔ اسے باقی اساتذہ سے بھی ہمدردی تھی جو حکومت کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا، ٹیچر کیسے پڑھا سکتے ہیں جب تعلیم حاصل کرنے والے اساتذہ کے احترام کے بجائے مفت تعلیم کی توقع باندھ کر پڑھیں گے۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ مفت تعلیم سے بچوں کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہوتا ہے کہ میں کچھ کروں نہ کروں حکومت میرا خیال رکھے گی۔ انہی باتوں کے سبب وہ مجھے معاوضہ نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ مجھے کاروباری تعلیم دینے کے عوض مجھ سے سوال کام کرواتا تھا۔ میرے والد اور والدہ نے ہائی اسکول کی تعلیم کے دوران $1 فی ہفتہ دینا شروع کر دیا۔ 1960 کی دہائی میں بھی $1 سے پورا ہفتہ نہیں چل پاتا تھا۔ میرے امیر باپ نے اس لیے مجھے معاوضہ نہیں دیا کہ مجھ میں ملازموں والی سوچ پیدا نہ ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجھے مختلف انداز میں سوچنا سکھا رہا تھا۔ یہ ایک بڑی دولت تھی، نوکری تلاش کرو۔ اس جملے کے بجائے امیر باپ کا جملہ ہوتا تھا، مواقع تلاش کرو۔ یہی کاروباری سوچ کی بنیاد ہے۔ ان دنوں ہفتے کے دن میں صبح صبح اٹھ کر دوستوں کے ساتھ سرفنگ لہروں پر تختے کی مدد سے چلنا کے لیے چلا جاتا تھا، پھر چند گھنٹے امیر باپ کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ شام کو میں پیسہ کمانے کی خاطر گولف کورس میں کام کرتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نوکری کی تلاش کی بجائے میں کاروباری فرد کی طرح مواقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ سوچ کا یہ فرق بنیادی نوعیت کا ہے۔ اگر مجھے کسی کے صحن میں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر نظر آتا تو میں بہاؤ تاؤ کر کے اسے اٹھا کر کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ مطلب یہ کہ موقع محل دیکھنے کی آنکھ حاصل کر چکا تھا جو مجھے امیر باپ نے دی تھی۔ بڑے مواقع۔ جو ہی امیر باپ کو لگا کہ میں ایس کے خانے میں اچھا جا رہا ہوں، اس نے کہا کہ اب بی کے خانے میں جاؤ۔ اس سے پہلے اس نے مجھے ٹام سویئر کے ایڈونچرز میں سے ایک کہانی پڑھنے کو دی۔ اس کہانی میں ٹام سویئر کو ایک مکان کی بیرونی بار کو رنگ کرنے کا کام ملتا ہے۔ وہ کام ٹام سویئر نے اپنے دوستوں سے کروایا۔ امیر باپ نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا کام ڈھونڈو جو اتنا بڑا ہو کہ تم اکیلے نہ کر سکو۔ پھر اس نے کہا کہ ایس کے خانے کے لوگ عموماً خود ہی کام کرتے ہیں، مثلاً وکیل، جبکہ کاروباری بندہ بی کے خانے میں جا کر بڑا کام پکڑتا ہے اور اس پر بندے لگا کر وہ کام کرواتا ہے۔ یہ ہے کاروبار۔ ایک ہفتے تک میں کوئی ایسا کام ڈھونڈتا رہا جو بڑا ہو۔ آخر ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے کھیت کو گھورے جا رہا تھا۔ بڑا سا کھیت تھا اور اس میں بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ کوئی کام کروانا ہے۔ اس نے جھٹ سے کہا، کھیت میں سے گھاس اور جڑی بوٹیاں نکالنی ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ پہلے یہ کام وہ خود ہی کر لیتا تھا، لیکن اب اس سے نہیں ہو پاتا تھا۔ کھیت لگ بھگ 2 ایکڑ پر محیط تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں گھاس اور جڑی بوٹیوں کو کاٹنے کی بجائے کھینچ کر نکالوں تو وہ مجھے $50 معاوضہ دے گا۔ یوں ہی میں نے $50 سنا، اسی وقت میں نے یہ کام لینے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ کام 1 ہفتے کے اندر کرنا ہوگا۔ میں بھاگم بھاگ خبر لے کر امیر باپ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا،
اب تمہارا کام یہ ہے کہ مزدور پکڑو، کام کرواؤ، پیسے لو، مزدوروں کو ادائیگی کرو اور اپنا منافع کماؤ۔ میں نے پیر کے دن اسکول میں 10 کلاس فیلوز کو بھرتی کر لیا۔ اسکول کے بعد صرف 6 آئے۔ منگل کی شام تک کچھ زیادہ کام نہیں ہوا۔ میرے ملازمین گھاس پر لوٹتے رہے، وہ ہنسی مذاق کرتے اور کام بالکل کم کرتے تھے۔ بدھ کی شام کوئی بھی نہ آیا، حالانکہ سب نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے امیر باپ سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے وعدے کے مطابق کام مکمل کروانا چاہیے۔ میں نے جمعرات اور جمعے کو خود کام کیا اور کام مکمل کر دیا۔ ہفتے والے دن مجھے کھیت کے مالک نے $50 دے دیے۔ جب میں اگلے پیر کو اسکول گیا تو میرے کلاس فیلوز ملازمین اپنا حصہ مانگنے لگے۔ 15 سال کی عمر میں یہ پہلا مزدور جھگڑا تھا جس سے میرا سامنا ہوا۔ میں اس جھگڑے میں ہار گیا۔ روزانہ اسکول میں ان سے سامنا ہوتا تھا، وہ مجھے دھمکیاں دے سکتے تھے، بلکہ مار پیٹ بھی کر سکتے تھے۔ بہرحال میں نے انہیں طے شدہ ادائیگی کر دی اور ایک بہت بڑا تجربہ حاصل کیا جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ جب میں نے امیر باپ کو بتایا کہ سارا کام کرنے کے باوجود مجھے کچھ منافع نہیں ہوا تو وہ مسکرایا اور کہا، میری دنیا میں خوش آمدید۔ امیر باپ کے لیے کرایہ اکٹھے کرنا، اس کی دفتری میز پر بیٹھ کر سیکھنا ایک درجے کی سکھلائی تھی۔ اب جب میں نے خود ملازمین رکھے تو مجھے خیال آیا کہ مجھے ہر صورت اپنے ملازمین سے زیادہ ذہین ہونا چاہیے۔ اس بات نے میرے ذہن میں گویا ایک کھڑکی کھول دی۔ میں سکے کے دونوں رخ دیکھنے لگ پڑا۔ میری کاروباری سمجھ بوجھ بڑھ گئی۔ پہلے ہوتا تھا کہ اسکول کے بعد کالج جانے کے بجائے آپ عارضی ملازمت کیا کرتے تھے۔ اس میں آپ غلطی بھی کرتے تھے اور غلطیوں سے سیکھتے بھی تھے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ امیر باپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اپرنٹسشپ کی طرح تھا۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ ہر سکے کے 3 رخ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سکہ اٹھائیے اور اسے سکھانے کا آلہ بنائیے۔ اپنے بچے کو بتائیے کہ اسکول کی فضا درست جواب کے گرد گھومتی ہے۔ کوئی ایسا سوال سوچیے جس کے ایک سے زائد جواب ممکن ہو۔ بچے کو سمجھائیے کہ دیکھنے کا زاویہ بدل جائے تو شے بدل جاتی ہے۔ سکوں کو ایک طرف سے دیکھیے تو پہلا رخ، دوسری طرف سے دیکھیے تو دوسرا رخ، کنارے سے دیکھیے تو پتلی سی لکیر۔ بچے کو بتائیے کہ کنارے پر بیٹھ کر آپ دونوں رخ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی ذہانت ہے۔ سچ مچ کی دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ درست، غلط یا سیاہ سفید کی طرح کے واضح جواب ہوں۔ یہاں مقام بدلنے سے منظر بدل جاتے ہیں۔ حصہ 2، باب داہم، رزلٹ کارڈ کے بارے میں دوسرا نقطۂ نظر۔ میں اسکول میں نالائق طالب علم شمار ہوتا تھا۔ میرے رزلٹ کارڈ ہرگز متاثر کن نہیں ہوا کرتے تھے۔ جو ہی مجھے پتہ چلا کہ ایک بینکر کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اسکول میں آپ کا کیا رزلٹ آتا رہا، بلکہ اس کی توجہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنے والی رقم پر ہوتی ہے، تو مجھے رزلٹ کارڈ کی زیادہ پرواہ نہ رہی۔ امیر باپ کا شکریہ جس کی وجہ سے میں نے سیکھ لیا، عملی زندگی میں ہمارا رزلٹ کارڈ ہمارا مالیاتی میزانیہ ہی ہوتا ہے۔ بینکر ہمارے بارے میں بینک سٹیٹمنٹ دے کر بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ عملی زندگی میں مالی ذہانت اسکول میں حاصل کیے گئے اے اور بی گریڈ سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اسکول والے بچوں کو یقین دلا دیتے ہیں کہ گریڈ بہت اہم ہے۔ اس باب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح گریڈ اسکولوں میں ہی اہم ہے، اس کے بعد کی زندگی میں ان کی زیادہ اہمیت نہیں۔ بینکر اس لیے آپ سے اسکول کا رزلٹ کارڈ نہیں مانگتا کہ اسے آپ کی تعلیمی ذہانت سے زیادہ مالی ذہانت سے غرض ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے طلباء اسکول چھوڑتے وقت ماضی پسند ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن کہیں ماضی میں ہوتا ہے۔ کچھ اے گریڈ طالب علم ہونے کے خمار میں اسکول سے نکلتے ہیں، حالانکہ ان کے مستقبل کا زیادہ تعلق ان کے مالیاتی میزانیے سے ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اے گریڈ اسٹوڈنٹس عملی زندگی میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسکول میں اوسط درجے کے طالب علم عملی زندگی میں آ کر بڑے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس بات کا انحصار آپ کے ذہنی رویے پر ہے کہ کون سا رزلٹ کارڈ آپ کے نزدیک اہم تر ہے۔ مالی میزانیہ کیا ہے؟ واٹ از فائنینشیل اسٹیٹمنٹ؟ مالی میزانیے کے 2 حصے ہوتے ہیں، آمدنی کا میزانیہ، بیلنس شیٹ، انکم ایکسپنسز، ایسسٹ لائبلٹیز۔ اوپر دیے گئے دونوں میزانیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان تعلق کا سمجھ لینا ہی مالیاتی ذہانت ہے۔ جب بچے تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کا دھیان صرف اور صرف آمدنی حاصل کرنے والے کھانے پر ہوتا ہے، یعنی انہیں نوکری کی تلاش ہوتی ہے۔ باقی تمام کھانے ان کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ دراصل انہیں زندگی گزارنے کے لیے آمدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل گراف دیکھیے، دا ماڈل کلاس، انکم ایکسپنسز، ایسسٹ لائبلٹیز۔ عام افراد کے اخراجات میں رہائش کا کرایہ،
خوراک، بس، ٹرین کے اخراجات اور تفریح کے اخراجات شامل ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسے کم پڑ جائیں تو ان کے ماں باپ کچھ رقم دے دیتے ہیں، اس سے ان کی مالی ذہانت بالکل بھی نہیں بڑھتی۔ 24 سے 36 سال کی عمر میں اکثر لوگ شادی کر لیتے ہیں، پہلا بچہ آئے تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر والدین یہ بات جانتے ہیں، بچے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اخراجات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران میں کئی لوگ آمدن بڑھانے پر توجہ کرتے ہیں، کچھ 2 نوکریاں کر لیتے ہیں، کچھ اوور ٹائم، پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، لیکن زندگی تنخواہ سے تنخواہ تک ہی چلتی ہے۔ 1971 سے 2007 تک بہت سے لوگوں کی گزر بسر اچھی ہوتی رہی، کیونکہ ان کے مکان بیش قیمت ہوتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ مکان گروی رکھ کر بھی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے زندگی گزار رہے تھے کہ امریکہ میں ایک دم مکانوں کی مارکیٹ گر گئی، ساتھ ہی بے روزگاری بڑھ گئی، زندگی مشکل ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے جب والدین اور ٹیچرز بچوں سے یہ کہیں کہ A گریڈ لے کر اونچی نوکری حاصل کرو۔ نوکری صرف انکم سٹیٹمنٹ تک ہے۔ بہت سے لوگ صرف آمدن اور اخراجات کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اثاثے بنانے کی جانب نہیں جاتے۔ اس کے لیے مالیاتی ذہانت اور مالی تربیت و تعلیم ضروری ہے۔ 9 سال کی عمر میں اپنے امیر باپ کے ساتھ مونوپولی کی گیم کھیلتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ میں ایک دن امیر آدمی بنوں گا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں بیلنس شیٹ کی طاقت سے امیر بنوں گا۔ انہی سالوں میں میرا غریب باپ لگاتار اپنی آمدنی بڑھانے پر سوچتا تھا اور اپنی PhD کرتا تھا۔ جب میں 14 سال کا تھا، میرے باپ نے محنت اور بچت کے بل بوتے پر اپنا ذاتی مکان خرید لیا۔ جب میرا باپ کہتا ہمارا گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ مکان پر سرمایہ کاری کرنے سے کہیں بہتر مواقع موجود ہے، جہاں سرمایہ لگا کر بے حد فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اثاثے اور واجبات۔ میرا غریب باپ چاہتا تھا کہ میں وہی کروں جو وہ کرتا آیا تھا، یعنی تعلیم حاصل کر کے آمدنی پر توجہ کروں۔ امیر باپ کہتا تھا کہ میں بیلنس شیٹ پر دھیان دوں، جبکہ بیلنس شیٹ ہوتی ہی نہیں۔ مونوپولی کے کھیل میں مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ گرین ہاؤس اور سرخ ہوٹل اصل اثاثے ہیں جو آمدنی دیتے ہیں۔ رہائشی مکان اثاثہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آمدن کی بجائے اخراجات کا باعث بنتا ہے۔ اب اتنی سی بات جاننے کے لیے کوئی گریجویشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اثاثوں اور واجبات کی سادہ سی تعریف یہ ہے: اثاثے آپ کی جیب میں پیسے ڈالتے ہیں، چاہے آپ کام نہ بھی کریں۔ واجبات آپ کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور آپ کو ان کی خاطر سخت تر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس سادہ سی تصویر میں آپ کو آمدنی کا میزانیہ اور بیلنس شیٹ میں ایک تعلق نظر آئے گا۔ یہ تعلق بہت اہم ہے۔ ان دونوں دستاویزات سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ کیا شے اثاثہ ہے اور کیا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان دونوں دستاویزات کا باہمی ربط سمجھ نہیں آ رہا تو کسی سے سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے وکیلوں اور CEOs کو بھی ان دونوں کا تعلق معلوم نہیں۔ آپ آمدنی کا میزانیہ دیکھیے، بغیر یہ نہیں بتا سکتے کہ اثاثہ کون سا ہے اور واجبات کون سے ہیں۔ وہی سادہ بات کہ جو چیز کما کے دے رہی ہے وہ اثاثہ ہے، جو چیز خرچ کر رہی ہے وہ واجبات میں شامل ہے۔ مستقبل کے لیے ایک وارننگ۔ 1997 میں چھپنے والی کتاب امیر باپ غریب باپ میں نے لکھا تھا، آپ کا رہائشی مکان آپ کا اثاثہ نہیں ہے۔ میرے پراپرٹی ڈیلر دوستوں نے مجھے کرسمس کارڈ بھیجنے بند کر دیے۔ 2007 کی اقتصاد بازاری میں سب پر یہ حقیقت کھل گئی کہ مکان اثاثہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکان مت خریدو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مکان اثاثہ نہیں ہوتے۔ A گریڈ لینے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ اصل اثاثہ کیا ہوتا ہے۔ میرے غریب باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی سوچ کا محور تنخواہ والا ایچک تھا، اور بس حد تو یہ کہ لوگ رہائشی مکان کا اثاثہ تصور کرتے ہیں۔ اثاثے کیا ہوتے ہیں؟ امیر باپ کی تعریف کے مطابق اثاثے صرف جائیداد، پلاٹ، زمین وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ کاروبار، اسٹاک مارکیٹ کے اسس، پرائز بانڈ، سونا، یہ سب اثاثوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان بھی اثاثے یا واجبات ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف کے مطابق ہر وہ چیز جو آپ کی جیب میں پیسے ڈالتا ہے وہ اثاثہ ہے۔ وہ چیزیں یا انسان جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں وہ واجبات ہیں۔ اثاثے اور واجبات لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کے واجبات کسی اور کا اثاثہ ہوں، مثلاً قسطوں پر مکان خریدا ہو تو اس کی قسطیں واجبات ہیں، لیکن آپ کا قرض اور قسطیں بینک کے لیے اثاثہ ہیں۔
اگر آپ بینک کو مکان کی قسطیں دینی بند کر دیتے ہیں تو بینکر کا اثاثہ اس کے واجبات میں بدل جاتا ہے۔ اثاثوں کا واجبات میں بدل جانا عالمی مالیاتی بحران کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیلنس شیٹ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی آمدن اور اخراجات کے ساتھ ساتھ اثاثوں اور واجبات کا علم ضرور دیں۔ نتائج: پچھلے کسی باب میں نے 12 سے 24 سال کی عمر کو شعور کی دوسری کھڑکی کہا ہے۔ اس عمر میں نوجوان اپنی غلطیوں سے تجربہ حاصل کر کے سیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمارے سیاستدان اور رہنما بھی ابھی تک نوجوان ہیں۔ وہ ملک کے لیے قرضہ لیتے ہیں یہ انتظام کیے بغیر کہ اسے واپس بھی کرنا ہے۔ اس مسئلے کے باعث ممالک اور بینک دیوالیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمام سیاسی رہنماؤں کی بنیادی مالی تربیت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر غریب، متوسط اور امیر طبقات پائے جاتے ہیں۔ غریب کے پاس اثاثے یا واجبات نہیں ہوتے، وہ صرف آمدن اور اخراجات تک رہتا ہے۔ متوسط طبقے کے اثاثے محدود اور واجبات اچھے خاصے ہوتے ہیں۔ امیر طبقے کے افراد اثاثوں سے آمدن حاصل کرتے ہیں اور ان کے واجبات محدود ہوتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم اثاثہ ہوتی ہے، لیکن مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور مہنگائی کے باعث یہ اثاثہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیش فلو کی گیم میں کھلاڑیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیلنس شیٹ کی طاقت کو اپنے قابو میں کر کے امیر ہو جائیے۔ اس گیم میں کئی مختلف صورتحال سامنے آتی ہے جن سے کھلاڑی کی مالیاتی ذہانت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس ذہانت کے 4 بڑے نکات درج ذیل ہیں۔ بیلنس شیٹ کی طاقت کو اپنے قابو میں کرنا، اثاثوں اور واجبات کے مابین فرق جاننا، حقیقی اثاثے کون سے ہیں، ان اثاثوں سے آپ کو کتنی آمدن ہو رہی ہے۔ بینکر کو آپ کے رزلٹ کارڈ سے دلچسپی نہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ رزلٹ کارڈ کے موضوع پر گفتگو کریں۔ اس کے بعد مالی رزلٹ کارڈ یعنی بیلنس شیٹ کے بارے میں گفتگو کریں۔ بیلنس شیٹ کی مضبوطی کی بنا پر بینک، کار کمپنی یا مکان بیچنے والی کمپنی آپ کو قرض کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ قرض دینے سے پہلے وہ آپ کی مالی سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے تو اسے اپنے بچے کے سامنے رکھیں، جس قدر وہ سمجھ سکتا ہے اسے سمجھائیے۔ کیش فلو کی گیم آپ کی اور آپ کے بچے کی تربیت کرتی ہے کہ دنیا کو بینک کی نظر سے کیسے دیکھنا ہے۔ حصہ 2 باب 11 لالچ پر دوسرا نقطۂ نظر۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس نقطۂ نظر سے ہٹ کر بھی ایک نقطۂ نظر موجود ہے۔ سرمایہ دار اس اصول پر چلتا ہے جتنے زیادہ لوگوں کی میں خدمت کروں گا اتنا ہی میں بااثر ہوتا جاؤں گا۔ سرمایہ دار کئی طرح سے لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ وہ کھلی منڈیوں میں مصنوعات کی ترسیل کرتا ہے۔ وہ لگاتار یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کم قیمت پر بہتر کوالٹی تیار کریں۔ میرے خیال میں یہ لالچ نہیں ہے، یہ عزم ہے اور جذبہ ہے۔ میں ان تمام نوکریوں پر غور کرتا ہوں جو سرمایہ داروں نے پیدا کی اور ان ایجادات کو دیکھتا ہوں جو سرمایہ کی بدولت ہوئی۔ سرمایہ داروں نے ہماری زندگیوں کو سہل اور پرسکون بنایا ہے۔ کیا یہ لالچ ہے؟ امریکی حکومت نے پچھلے دنوں بزرگ شہریوں کی پینشن میں کمی کر دی۔ ایک ایسے ہی 78 سالہ سابقہ سرکاری ملازم نے حکومت پر مقدمہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا، میرا ماننا ہے میں حکومت سے جتنا لے سکتا ہوں اتنا لے لوں۔ میرے خیال میں یہ لالچ ہے۔ پوری دنیا میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ سرمایہ داریت لالچ پر مبنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لالچی ہونے کے لیے سرمایہ دار ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی لالچی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی میوچل فنڈ اپنے اراکین کے منافع کا 80% ہڑپ کر لیتا ہے تو وہ لالچ ہے۔ جب کوئی سیاستدان اپنے مفاد کے لیے کسی خاص گروپ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ لالچ ہے۔ جب کارندے اپنی محنت سے زیادہ کا مطالبہ کریں تو وہ لالچ ہے۔ جتنی تعداد میں امیر لوگ لالچی ہیں شاید اس سے زیادہ تعداد میں غریب لالچی ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ لالچ کا تعلق اس بات سے نہیں کہ کوئی کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ امریکہ کی نئی خانہ جنگی 1860 میں امریکہ میں خانہ جنگی ہوئی تھی۔ یہ جنگ شمالی اور جنوبی ریاستوں کے مابین غلامی کے اخلاقی سوال اور اقتصادی وجوہات کی وجہ سے لڑی گئی۔ اس وقت خانہ جنگی ایک اور شکل میں ہو رہی ہے۔ اب یہ سرکاری ملازمین اور عوام کے درمیان جنگ ہے۔ عوام کو اب پتہ چلتا جا رہا ہے کہ بظاہر عوام کے خدمت گار پبلک سرونٹ کتنی زیادہ تنخواہیں اور مراعات لے رہے ہیں۔ بعض صورتوں میں ان کی تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ ہیں۔ کیلیفورنیا میں اگر کوئی پولیس آفیسر 50 سال سے کچھ اوپر عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو وہ آرام سے $2,30,000 یکمشت $1,28,000 سالانہ پینشن لے گا۔ کیا یہ عوامی خدمت ہے یا ذاتی خدمت؟
اسی لیے کیلیفورنیا میں پینشن کم کی گئی ہے۔ کیلیفورنیا کی خانہ جنگی اب سان ڈیگو اور سان جوز تک بھی پہنچ رہی ہے۔ یہاں بھی ووٹرز نے سٹی کونسل کے ذریعے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں اور پینشن میں کمی کی ہے۔ اسی طرح کی مثالیں دیگر شہروں میں بھی ہیں۔ کئی سالوں سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ سرکاری ملازمین ریاستی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہیں۔ بعض ریاستوں میں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں پوری کرنے کے لیے لائبریریاں، پارک اور دیگر سہولیات کو بند کرنا پڑا۔ ریاست اوہایو کی آمدن کا 35% پینشن کی مد میں چلا جاتا ہے۔ ہر سال پینشن میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے عوام کے خدمات کار عوام سے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ پورے امریکہ میں پبلک سیکٹر کی یونین کا لگاتار مطالبہ رہتا ہے کہ تنخواہیں بڑھاؤ۔ سیاستدان بھی یونین کی بات مانتے ہیں کیونکہ انہیں الیکشن میں یونین کا تعاون اور امداد چاہیے ہوتی ہے۔ ووٹ کے لالچ میں سیاستدان بھاری ریٹائرمنٹ مراعات کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ اس کا برا اثر ریاست کے تمام میزانیوں پر ہوتا ہے۔ بجٹ پر دباؤ آ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سیاستدان، بیوروکریٹ اور یونین باز ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امریکہ ایک نئی خانہ جنگی میں مبتلا ہے۔ یہ جنگ لالچی حکومتی عہدیداروں اور ٹیکس دینے والے عوام کے مابین لڑی جا رہی ہے۔ احمق بیوروکریٹ۔ تھیوری کی سطح پر سرکاری ملازمین کی پینشن اور مراعات اس کٹوتی سے دی جاتی ہیں جو ملازم اور حکومت مل کر ایک فنڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کٹوتی کو آئندہ منافع کے اندازوں کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب شرح منافع کے اندازے غلط ہونے لگے۔ اندازہ یہ تھا کہ 21ویں صدی میں اسٹاک مارکیٹ 20ویں صدی کی نسبت 40% زیادہ کمائی کرے گی۔ اب ایسا اندازہ کوئی احمق ہی لگا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریاستی خزانوں میں فنڈ کی کمی ہو گئی۔ خبردار رہیے کہ حکومتی مشینری بشمول ملازمین پر اٹھنے والے اخراجات کسی بھی ملک کے بجٹ پر ایک بڑا بوجھ ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں، مراعات اور پینشن کی ادائیگیوں پر بجٹ کا بھاری حصہ مختص کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اقتصادیات کے لیے یہ اچھی خبر نہیں کہ خود حکومت کو چلانے کے لیے آمدن کا بڑا حصہ لگا دیا جائے۔ میرا ایک دوست جو فینکس ایریزونا سے تعلق رکھتا ہے، کئی سال سے حکومتی مشینری پر اٹھنے والے اخراجات کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کا نام سال ڈی سیسیو ہے۔ اسے اور اس کے خاندان کو کئی بار دھمکایا گیا لیکن وہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی جنگ کے متعلق کچھ لکھ کر مجھے بھیجو۔ اس نے مجھے مندرجہ ذیل تحریر بھیجی۔ میں نے محسوس کیا کہ حکومتی کارندوں کا پہلا اصول یہ نہیں کہ عوام کی خدمت کی جائے، بلکہ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی مراعات، تنخواہوں اور سہولیات کی حفاظت کی جائے۔ یہ اصول تمام ممالک پر لاگو ہوتا ہے۔ دوم، آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر آپ کو معلوم ہو کہ ملک کی اقتصادی بدحالی کے اس دور میں بھی ریٹائر ہونے والے ملازم کو $5 لاکھ کی خطیر رقم ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں تاحیات مراعات بھی ملتی ہیں۔ ایسا تمام ممالک میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ حکومت آپ کی حفاظت کر رہی ہے تو یہ خیال خام ہے۔ وہ دراصل آپ کے پیسے سے اپنے حکومتی کارندوں کو محفوظ زندگی فراہم کر رہی ہے۔ آگ بجھانے والے ملازمین کا کون احترام نہیں کرتا؟ وہ جلتی ہوئی عمارت میں اس وقت گھس جاتے ہیں جب آپ اس سے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ 25 سالہ ملازمت کے بعد انہیں پرکشش ریٹائرمنٹ پیکج ملتا ہے، $5 لاکھ نقد اور بہت سی تاحیات مراعات۔ یہ مراعات اس قدر زیادہ ہے اور ان میں لگاتار اضافہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ ریاستی بجٹ پر ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہیں۔ 5 بدترین معاشی حالات میں جب کاروباری طبقے مندی اور خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے جاری رہتے ہیں۔ 6 بعض ملازمین ایک سرکاری نوکری مکمل کر کے اسی سے ملتی جلتی دوسری سرکاری نوکری کر لیتے ہیں۔ اس طرح انہیں دوہری پینشن ملتی ہے۔ 7 قوانین ایسے ہیں کہ سرکاری ملازم کو نوکری سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ ایک بار ایک ایسے قیدی کو بھی تنخواہ ملتی رہی جسے سزائے موت ہو چکی تھی، کیونکہ قوانین ہی ایسے ہیں۔ 8 اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ملازمین کے آس پاس متعین کی جائے تو اس سے عوام اور حکومت میں تعلق بہتر ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں حکومتی ملازمین کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اساتذہ، پولیس، آگ بجھانے والے افراد، یہ سب اہم قومی خدمات بجا لاتے ہیں۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ان سب ملازمین کی پیشہ ورانہ خدمات کے باعث میں میرا گھرانہ، میرا کاروبار اور معاشرہ محفوظ رہتے ہیں۔ وہ بھی ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن
میرا اس کتاب میں سوال اٹھانے کا ارادہ ہے، ایک تو بجٹ پر بوجھ، دوسرے بے پناہ اور خطیر مراعات، تیسرے ریٹائرمنٹ مراعات پر انحصار کی ذہنیت۔ ان وجوہات کی بنا پر حکومتی اقتصادی حالت رفتہ رفتہ پتلی ہو جاتی ہے۔ میرا غریب باپ ایک پرعزم پرخلوص اسکول ٹیچر تھا۔ اس نے معاشی بدحالی کے سالوں میں رضاکارانہ طور پر کم تنخواہ پر کام کیا تھا۔ اس نے پوری زندگی تعلیم دینے میں لگا دی، لیکن جو وقت گزرتا گیا اس میں ایک تلخی آتی گئی۔ وہ ان کلاس فیلوز کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا تھا جنہوں نے کاروبار کا راستہ اختیار کیا تھا۔ سرکاری نوکری میں آنے کا فیصلہ میرے باپ کا اپنا تھا۔ اس نے بالآخر تسلیم کیا کہ پیشہ ورانہ طور پر وہ کامیاب رہا، لیکن مالی اعتبار سے ناکام، جبکہ اس کے کئی کلاس فیلو دونوں محاذوں پر کامیاب رہے تھے۔ اگر مجھے امیر باپ کی رہنمائی میسر نہ آتی تو شاید میں بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسی طرح کے پچھتاوے کا شکار ہو جاتا۔ اگر اس کو یوں دیکھیے تو شاید بات آسانی سے سمجھ جائے۔ غریب باپ، نوکریاں پیدا کریں، 0، مکان مہیا کیے، 0۔ امیر باپ، نوکریاں پیدا کی، سینکڑوں، مکانات دیے، سینکڑوں۔ میرے باپ کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، پھر بھی ہم بہت سے دیر اپنا مکان خرید پائے۔ میں کیونکہ دونوں کو اپنا باپ سمجھتا ہوں، غریب باپ اور امیر باپ، اس لیے میں سکے کے دونوں رخ دیکھ سکتا تھا۔ سکے کے کنارے پر بیٹھ کر اہم ترین خیال، اس وقت ٹیکس ادا کرنے والے عوام اور حکومتی کارندوں کے مابین ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کی وجہ اسکولوں میں مالیاتی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ اگر بچے اثاثوں اور واجبات کا فرق جان جائیں تو انہیں مالی طور پر مستحکم ہونے میں بہت سہولت ملے گی۔ ایک سرمایہ دار اپنے اثاثے کو ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، جبکہ سوشلسٹ کا خیال ہے کہ سرمایہ داروں کے ذاتی اثاثے بھی دراصل قومی اثاثے ہیں۔ یہ دراصل دو الگ الگ نقطۂ نظر ہیں۔ مثلاً لوگوں کا خیال ہے کہ امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں، جبکہ میں نے امیروں کو بہت سخی اور فیاض پایا ہے۔ یہ لوگ وقت، دولت اور مواقع دوسروں کو دیتے ہیں، انہی کے دم سے اقتصادیات کا پہیہ چلتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ امیروں پر ٹیکس لگاؤ یا امیر سے لے کر غریب کو دو کے سیاسی نعرے مقبول ہو گئے تو اقتصادی ترقی کی رفتار مزید کم ہو جائے گی۔ 4 اقتصادی گروہ۔ ان دنوں معاشروں میں 4 گروہ پائے جاتے ہیں: غریب طبقہ، مڈل کلاس، امیر طبقہ، بے انتہا امیر طبقہ۔ کچھ مثالوں پر غور کریں۔ ایک ڈاکٹر امیر ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ڈاکٹر دوا ساز ادارے کا مالک بھی ہو تو وہ بے انتہا امیر ہو سکتا ہے۔ ایک پیشہ ور ایتھلیٹ امیر ہو سکتا ہے، لیکن کسی اسپورٹس ٹیم کا مالک بے حد امیر ہوگا۔ ایک وکیل جو بڑے بنگلے میں رہتا ہو وہ امیر ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص فلیٹ بنانے کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرتا ہے وہ بے حد امیر ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ فرق ملحوظ رکھیں، اس سے انہیں زندگی کا راستہ منتخب کرنے کے لیے زیادہ آپشن ملیں گے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ اسکول میں پڑھو اور تگڑی سی نوکری کرو، اس کے بجائے ان کا ذہن کھلا رکھنے کی کوشش کریں، انہیں سکے کے دونوں رخ دیکھنے کے قابل بنائیے۔ بہت سے لوگ اپنے خوابوں کا گھر خرید لیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بہت سے چھوٹے گھر بنا کر لوگوں کو کرائے پر دیں اور اسے اثاثہ بنا لیں۔ یہ اثاثہ آنے والی کئی نسلوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا یہ لالچ ہے؟ امیر باپ کا دیا ہوا سبق۔ مجھے اور مائک کو امیر باپ نے سکھایا کہ سخی امیر بنو۔ مائک کے لیے امیر بننا آسان تھا کیونکہ اسے اپنے باپ کی دولت وراثت میں مل گئی۔ میں نے 0 سے آغاز کیا۔ اس وقت میرے اور کم کے پاس کل 4000 کرائے پر دی گئی جائیدادیں ہیں۔ ہمارے 100 ملازمین ہیں۔ ہماری کتابیں بھی اثاثہ ہیں کیونکہ ان سے بھی آمدن ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم کام نہ بھی کریں آمدن تو ہوتی رہے گی۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو یہ آمدن جاری رہے گی اور ان فلاحی اداروں کو پیسہ ملتا رہے گا جنہیں ہم نے منافع میں ایک طرح سے حصے دار بنا رکھا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ایسا کیش فلو بنائیں جس سے ہمیں خود بخود پیسہ آتا رہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی آتا رہے، فلاحی اداروں کو بھی ملتا رہے۔ پھر بھی کچھ لوگ ہمیں لالچی امیر کہتے ہیں۔ چند آخری باتیں۔ امیروں اور غریبوں میں بنیادی طور پر توجہ دہی کا فرق ہے۔ امیر کی توجہ اثاثہ بنانے پر ہوتی ہے جس سے لگاتار آمدنی کا حصول ممکن ہو۔ غریب صرف آمدن پر توجہ مرکوز کرتا ہے، کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے کہیے اسکول جاؤ، مالی ذہانت کے بل بوتے پر مالیاتی تعلیم حاصل کرو اور یہ سیکھو کہ رقم کو اثاثے میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ایک ہی جاب ہوتی ہے، ان کی اپنی۔ بہت سے لوگوں کے پاس ایک ہی مکان ہوتا ہے جو ان کا اپنا مکان ہوتا ہے۔
بہت سے لوگوں کے پاس ایک ہی ریٹائرمنٹ پلان ہوتا ہے، وہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک سرمایہ دار کئی لوگوں کو نوکریاں، مکان اور ریٹائرمنٹ فوائد دیتا ہے، پھر بھی لالچی کہلاتا ہے۔ دوسری طرف نوکریاں کرنے والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تنخواہ زیادہ ہو، کام کم کرنا پڑے، جلدی سے ریٹائر ہو جائیں اور مراعات کے فائدے اٹھائیں۔ کیا اسے فیاضی کہا جائے گا؟ اپنے بچے سے پوچھئے کہ وہ کس طرح اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے کئی طریقے ہیں جن سے وہ سخی بن سکتا ہے۔ اپنے کھلونوں دوسروں کے ساتھ بانٹ کر، چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلا پلا کر، ماں باپ مصروف ہو تو صبر کا مظاہرہ کر کے بچے کو امارت میں سخاوت سکھائیے۔ بڑے بڑے امیر لوگوں نے لاکھوں لوگوں کے لیے نوکریاں پیدا کر کے اور دولت پیدا کر کے یہی سخاوت کی ہے۔ تو یہ تھا اس کا 3rd پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔